خدا کے لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا ہے۔ برادری سے خارج ہونے کا اتنا خیال ہے، رسول اللہ نے اپنے ذمے سے خارج کیا ان کو جو نماز نہیں پڑھتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگ یہ کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ، نماز کوئی ضروری ہے، اللہ غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے، وہ تو یوں بھی جنت دے دے گا۔ میں کہتا ہوں میں نماز تیری وجہ سے نہیں سمجھتا، میں تو نماز کربلا کی وجہ سے سمجھتا ہوں۔ اگر نماز اتنی اہم نہ ہوتی تو امام حسین اخیر میں سجدہ نہ کرتے، امام علی مقام سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ تعویذ والے لوگ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، میرے دادا مرشد کی تو پوری زندگی تعویذ ہی دینے میں گزری ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کون نہیں جانتے، آپ بریلی شریف کے قریب رہتے ہو، سیدی مفتی اعظم تعویذ ہی کے ذریعے سے سارے معاملات کرتے تھے، ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں لوگ بے چینی کا علاج تعویذات سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یاد رکھنا نماز نہیں پڑھو گے کوئی تعویذ تمہیں کام نہیں آئے گا، تمہاری مصیبتیں بڑھتی جائے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے تعویذات مصیبتوں کا حل ہے، واللہ ہرگز نہیں، سحر جادو کا مقابلہ تعویذات سے ہو سکتا ہے، اللہ کا عذاب تعویذات سے نہیں ٹالا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں جو ہر بے قرار دل کا قرار، جو ہر بے چین دل کا چین، کون ہے ہر بے قرار دل کا قرار، کون ہے ہر بے چین دل کا چین؟ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، میرے آقا یاد آئے تو انسان غم بھول جاتا ہے، لیکن جب رسول اللہ بے چین ہوتے تھے، جب میرے آقا بے قرار ہوتے تھے، وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر بے قرار دل کا قرار ہے، جب وہ بے چین ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ میرے آقا فرماتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال میری بے چینی کو دور کر، اے بلال میری بے قراری کو دور کر، اے بلال مجھے راحت پہنچا۔ بلال کہتے کیسے؟ آقا فرماتے بالصلاۃ، اذان پڑھ، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے۔ وہ ہمارے رسول نماز میں اپنے آپ کا سکون تلاش فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ہر بے چین دل کا چین ہے، وہ تو عرش کی بے چینیوں کا بھی چین ہے، لیکن نماز کی اہمیت تو آپ سمجھے نا۔ اللہ اکبر۔ اور سن لو صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ کے دور میں مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے کے لیے ایک ضابطہ تھا، جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خود فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دیکھیں، کئی صحابہ کا نام لکھا ہے جن کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ حالانکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، امام کی تعویل کے ساتھ ہم ہیں، لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر قیامت کے دن اصحاب کے فتوے کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہوگا کیا؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ چشتی تو بن گئے، نقشبندی تو بن گئے، سہروردی تو بن گئے، رضوی تو بن گئے، اشرفی تو بن گئے، برکاتی تو بن گئے، مداری تو بن گئے، آپ سب بنے، آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ ٹوپیوں کے کلر تمہیں سلسلوں سے وابستہ کر سکتے تمہارے اپنے زوم میں، لیکن خدا کی عدالت میں مسجدوں کو آباد کیے بغیر اپنا سچا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ اور یہاں چاہے جتنے بہانے بنا لو، چاہے جتنے بہانے کر لو، اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں۔ تو بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہو کیا گیا اس قوم کو؟ ہائے ہائے، جس کی راتیں رکوع اور سجود میں گزرا کرتی تھی، جس کی راتیں سجدے کے شوق میں گزرا کرتی تھی، آج وہ قوم راتوں میں گندی فلمیں دیکھ رہی ہے۔ اس قوم کے جوان نشے میں مبتلا ہیں، اس قوم کے جوان
جوان شراب میں مبتلا ہیں. آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں نشے اور شراب کے حوالے سے ذرا کوئی غور تو کر لے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیان نقل کیا. لکھتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشہ کرے اس کو اپنی بیٹیاں نہ دیا کرو, اپنی بیٹیوں کے رشتے نشہ کرنے والوں کو نہ دو. فرمایا میرے آقا نے نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ, نشہ کرنے والا مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو. اللہ اکبر. اس کو قرض کی حاجت ہو اس کو قرض نہ دیا جائے, وہ بھوکا ہو اس کو کھانا نہ دیا جائے, اس لیے کہ پہلے سمجھاؤ, نہیں مانتا تو سوشل بائیکاٹ کرو تاکہ پتہ چلے کہ نشہ کرنے والوں کا انجام کیا ہے. اور پھر اللہ کے رسول کہتا نبی اللہ اللہ نشہ کرنے والوں کا قیامت کے دن کا منظر بتاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرے گا وہ قیامت کے دن یا تو سور کی شکل میں اٹھے گا یا تو بندر کی شکل میں اٹھے گا, دو میں سے کوئی ایک شکل لے کے وہ اٹھے گا. ہائے میری قوم کے جوانوں, کڑوے گھونٹ تمہیں کون سا فائدہ دیتے ہیں؟ ہاں روشی پڑی. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله نبي الله. کڑوے گھونٹ تمہیں کون سا فائدہ دیتے ہیں؟ یہ نشہ انسٹالمنٹ پر تمہیں تباہ کر رہا ہے, پھیپھڑوں کو کھا رہا ہے, تمہاری سوچ کو کھا رہا ہے, تمہاری فکر کو کھا رہا ہے. اور یہ نشہ جان بوجھ کر مسلم بستیوں میں عام کیا جاتا ہے. کیوں؟ لوگوں کو تمہارے ٹیلنٹ سے تکلیف ہے, کیونکہ لوگ جانتے ہیں جب تم پڑھو گے تو تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا, جب تم تجارت کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا, جب تم سیاست کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا, جب تم بولو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. کسی قوم کے پاس اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے پاس ہے. آپ کہیں گے مولانا 1400 سال کی بات نہ کرو. میں کہا 1400 سال کی نہیں, ابھی عقائد پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے میں آپ سے کہتا ہوں آج بھی کلمہ پڑھنے والوں کا ٹیلنٹ یہ ہے کہ ہندوستان کو جس نے ایٹمی طاقت دی ہے وہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. آپ مجھے بتائیں 1857 میں انقلاب کی آواز بلند کرنے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. 1857 میں جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دینے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. اللہ اکبر. پورے ملک میں انقلاب کی آگ لگا کر انگریزوں کو بھگانے والا کوئی اور نہیں ہے, بس سب کلمہ پڑھنے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مشرق اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, خواجہ کا ہندوستان, حضرت علامہ سید امین القادری صاحب اللہ. آپ کلمے کو سمجھتے کیا ہو؟ آپ کا حسن آپ کو نہیں پتا ہے. دنیا تمہارے حسن سے لرزہ براندام ہے. اپنا ٹیلنٹ سمجھو خدا کے لیے. بھیڑیوں کی صفوں میں رہتے ہوئے شیر اگر اپنے آپ کو بھیڑیا سمجھے اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی؟ اے میری قوم کے جوان, تو شراب پینے والا بھیڑیا نہیں ہے, تو جوا کھیلنے والا بھیڑیا نہیں ہے, تو زنا کرنے والا بھیڑیا نہیں ہے, تو محمد الرسول اللہ کا شیر ہے. شیر تو شراب پینے نہیں, تو شربت عشق رسول پینے کے لیے آیا ہے. تو جوا کھیلنے کے لیے نہیں, تو جوے کے خاتمے کے لیے آیا ہے. تو زنا کرنے کے لیے نہیں, تو زنا کے خاتمے کے لیے آیا ہے. ارے نادان, ہندوستان میں مسلمانوں کا پہلا قافلہ نہ مسجد بنانے آیا تھا نہ مدرسہ بنانے آیا تھا, وہ تو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے آیا تھا. یہ اور بات ہے کہ تمہارا کردار دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور اس کے بعد لوگ تمہارے طریقے پر آ گئے. مسجدیں بن گئی کردار کی وجہ سے, مدرسے بن گئے کردار کی وجہ سے. مسلمانوں ہمارے معاشرے اور سماج میں اس لیے نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے, حسن کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے, ورنہ آج بھی مسلمانوں کے پاس ٹیلنٹ کتنا ہے. دیکھ لیں اس ڈاکٹر کو جو کلمہ پڑھتا ہے اور دیکھ لیں اس کو جو کلمے سے آ رہی ہے. کورونا کے کال میں آپ کو نہیں پتا چلا کہ کلمہ پڑھنے والے ہی لوگوں کا علاج کرتے رہے. محمد الرسول اللہ کے غلام ہی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علاج کرتے رہے, ورنہ ہم نے بڑے بڑے ایم ڈی ڈاکٹروں کو گھر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. اور کلمہ پڑھنے والے BUMS ڈاکٹر علاج کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. کلمے کی طاقت کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں نہیں پتا
کتنے نادان ہو، کلمے کی اہمیت سے بے خبر ہو. ارے وہ کلمہ جو کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے، وہ مسلمان کو کون سا مقام. سبحان اللہ سے اللہ یا رسول اللہ. تہمات پرستی میں مبتلا مسلمانوں، کلمے کی اہمیت کو سمجھو. کلمے نے مشرک کو مومن بنایا ہے، کلمے نے ادھر سے نکال کے ادھر ڈالا ہے. ارے کلمے کی طاقت یہ ہے، کلمہ زمین پہ پڑا جاتا ہے عرش ہلنے لگتا ہے. جو کلمہ عرش ہلانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کلمے کے اندر کیسی طاقت اور قوت ہوگی. افسوس ہے تو یہ نشہ، یہ جوا، یہ سارے خرافات آپ کے محلے میں اس لیے ہے کہ تمہارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے. اور آپ سن لیں، نادان مت بنو. آپ گناہ مٹانے آئے تھے، گناہ کو پرموٹ کرنے نہیں آئے. آپ جرائم ختم کرنے آئے تھے، جرائم کو پرموٹ کرنے نہیں آئے. بس بات کو آگے لے جاتے ہوئے اختتام کی طرف چلتے ہوئے عرض کروں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نشہ کرتے ہوں گے وہ یا تو سور کی شکل میں اٹھیں گے یا تو بندر کی شکل میں. ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، پورے بدن پہ جہنم کے سانپ اور بچھو چپکے ہوں گے، اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا. وہ پاخانہ اگلتے ہوئے، پیاز اگر کھا لو تو اس کی بدبو خود سے برداشت نہیں ہوتی. جب قیامت میں پاخانہ اگلتے ہوئے آؤ گے نشے کے جرم میں، نشے کی پاداش میں، بہت اسمارٹ بنتے ہو، بہت روشن خیال بنتے ہو، مولویوں کو بیوقوف کہہ کر کے بہت ترقی یافتہ بنتے ہو. یہ تو پرانی باتیں ہیں. جب نشے کے لیے مذمت آئی تھی، نشہ تو اس کا حرام ہے جو دیسی دارو ہے. ابھی تو نئی نئی ٹیکنک نکل گئی. تجھے کیا پتا؟ میرے نبی وہاں کی بات کرتے جہاں لوگوں کا تصور نہیں جاتا. ہاں، گیہوں کی، انگور کی جب شراب بنتی تھی تبھی فرما دیا کل مسکرین حرام، جس سے بھی نشہ ہوگا وہ سب حرام. سبحان اللہ. بے شک حضور علیہ السلام کی ایک حدیث قیامت تک کو کور کر رہی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا نظام رحمت قیامت تک کے لیے. اور اپنے آپ پہ رحم کرو. جو لوگ نشہ کرتے ہیں میں ان کو بتا دوں، میرا یقین نہیں ہے تو سائنس سے پوچھ لینا، نشہ کرنے والا جلدی سے نامرد ہوتا ہے، بیوی کے قابل نہیں رہتا. نشہ کرنے والا سوچ اور سمجھ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے. نشہ کرنے والا سماج پر بوجھ بنتا ہے. ہاں، جو نشہ کرتا ہے اس کے بچوں کو اسکول میں عزت نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں نشیڑی کے بچے آ گئے، ان کے بچوں کو جوان ہونے کے بعد اچھے رشتے نہیں ملتے. اس کی بیوی جب وہ کمائے گا نہیں تو برتن جھاڑو کے لیے جانا پڑتا ہے، اور جہاں برتن جھاڑو یا عورت کوئی کام کے لیے جائے تو لوگوں کی نظر پھر کیسے کیسے اٹھتی ہے، اس کا کوئی تبصرہ کرنے کا موقع نہیں. نادان، تو اپنے کڑوے گھونٹ کے لیے، چند نشے کی گولیوں کے لیے، چند نشیلی دواؤں کے لیے پورے خاندان کو تو معاذ اللہ داؤ پہ لگا رہا ہے. سوچ تو صحیح، تیرے بوڑھے ماں باپ نے تجھ سے کتنی توقعات کی ہوگی، اور تو جوان ہو کر کے بری صحبت کا شکار ہو کر کے تو نشے میں پڑ گیا. نہیں میرے بھائی، آج کی اس محفل غوث الورا میں آپ کو نشے سے نکلنا ہوگا. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر نشے سے باہر نکلو، ہر نشے سے باہر نکلو. گھمنڈ ہے، اگر نشہ ہے دولت کا اس سے بھی نکلو، شراب کا ہے اس سے بھی نکلو، جوانی کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو، گناہ کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو، اللہ اکبر، نسب کے فخر کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو. ہر نشے سے باہر نکلو. ہمارے یہاں کوئی نشہ جائز نہیں ہے سوائے ایک نشے کے. ہر نشہ حرام ہے، ہر نشہ، بس ایک نشہ ہمارے لیے جائز ہے، اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ جان عبادت ہے. آؤ ہم اسی نشے کی بات کر لیں. وہ نشہ کون سا ہے؟ وہ نشہ وہ ہے جو بدناموں کو نیک نام کر دیتا ہے، جو گمراہوں کو آسان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے، جو بے گناہ لگانے والوں کو راتوں میں آؤ بکا کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، جو گناہوں کی ہڈیوں کو آباد کرنے والوں کو خدا خانے کی طرف لاتا ہے. وہ نشہ کون سا ہے؟ جس کو بتا دو تو بتانے والا ابو بکر بن جاتا ہے، اور اگر چھپا لا تو چھپانے والا ان سے قرنی بن جاتا ہے. اس نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں، نشہ محبت رسول کہتے ہیں. اس
نشے کی شان یہ ہے جو نشے محبت رسول اگر کسی کو چڑھ جاتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، قوموں کا امام بن جاتا ہے، وہ ذلیل نہیں ہوتا، فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، یہ وہ نشہ ہے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، نکلو نشے سے، ہر نشے سے توبہ کرو۔ میں اپنی گفتگو کو اب اختتام کی طرف لے جاؤں، اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہ مشکات شریف کی حدیث رہ گئی ہے، اس کو پورا کر لیا جائے، توجہ فرمائیں، دھیان دیں۔ آقا فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، ان کے دلوں میں تمہاری نفرتیں پیدا کرتا ہوں، وہ تم پر مسلط ہو کے ظلم کرتے ہیں۔ اب پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اب حدیث سنو، 1450 سال پہلے کی بات ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آج کے ماحول میں یہی تو بات ہے غیب داں نبی کی، یہ بات ہے غیب داں۔ میں تو حیران ہوں، لوگ آج بھی نبی کے غیب پہ لڑ رہے ہیں، جبکہ لوگوں نے ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہے کہ گلیکسی دیکھ رہے ہیں لوگ، ستاروں کی انجمن دیکھ رہے ہیں لوگ، سیارے دیکھ رہے ہیں لوگ۔ میں کہتا ہوں سائنس ترقی کرے گی تو شاید لوگ سارے انکشافات کر لیں گے، لیکن ایک غیب کو سائنس کی ترقی بھی نہیں دیکھ سکتی، اور وہ ہے غیب الغیب، وہ ہے اور وہ ہے ذات خدا، ہے نا؟ ہر غیب جس پہ پہلے غیب کا اطلاق ہو رہا تھا، لوگ جس پہ لڑ رہے تھے، لوگ تو وہ سب مشینوں کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، میں اس کی کوئی تشریح میں نہیں جاتا، حالانکہ ہمارے غیب کی تعریف کچھ اور ہے، ان کے یہاں کچھ اور ہے، حواس خمسہ سے جسے پتہ نہ کیا جا سکے اسے غیب کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے مشینوں کے ذریعے سے، لوگ دیکھ رہے، پیٹ کا بچہ بھی دیکھ رہے ہیں، سورہ لقمان میں جس کو کہا گیا تھا کہ پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا، آج تو پیٹ میں کیا ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے مشینوں کے ذریعے سے، حالانکہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے بننے کے بعد نہیں، جس دن نطفہ جائے اسی دن کیا ہے یہ کسی کو نہیں۔ بہرحال چلیں اور بھی تشریحات میں کوئی سائنس کیا ابھی یہ علم غیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر سن لیں ہر چیز لوگوں نے دیکھ لی مگر خدا کو کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ میرا نبی اتنا عظیم غیب داں ہے جس نے آج سے 1450 سال پہلے خدا کو دیکھا ماتھے کی آنکھوں سے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس شان سے دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، جو خدا کو دیکھ کر فلک نہ جھپکائے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیکھنا ہے، تو جو خدا کو دیکھتا ہے وہ آج کے حالات کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ان کے دل میں تمہاری نفرتیں ڈال دیتا ہوں جو تم پہ ظلم کرتے، پھر تم کیا کرتے ہو؟ تم گڑ گڑاتے ہو ان کے آگے، ہے نا؟ کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو، کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو، کتنے گڑ گڑاتے ہو۔ 1450 سال پہلے آج کا ماحول بیان ہے، بلکہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر دینداریوں کا لیبل لگا ہے، جن لوگوں کی داڑیاں سفید ہو چکی، جن کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ان کے نمازی ہونے کی نشانی دے رہے، وہ بھی ان کی بولی بول رہے ہیں، حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ قرآن حدیث کہہ رہی ہے تم چاپلوسیاں کرتے ہو، ان کے آگے گڑ گڑاتے ہو، اللہ فرماتا ہے ان کے آگے گڑ گڑانے سے کام نہیں بنے گا، ان کی آگے گڑ گڑانے سے دیکھو اپنے مسائل کا حدیث میں کیسے آ گیا۔ آپ کہتے ہو ہمارا حل ہونے کا حدیث میں ہے، حدیث پڑھا کر قرآن حدیث کی طرف رخ کیا، حدیث سے تو منہ پھیر بیٹھے، حدیث سے تو منہ، کوئی 4 جملے انگلش کے بول دے ایسے مرعوب ہوتے ہیں، لیکن کوئی حدیث پڑھے اس پہ توجہ نہیں کرتے۔ ہم انگریزی کے مخالف نہیں ہیں، جی بے شک، ہمارے نبی کا فرمان ہے ہر زبان سیکھو، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اتنے انگریزوں کے غلام ہو کہ 4 جملوں سے متاثر ہوتے اور حضور کا فرمان کوئی پڑھے تو توجہ ہی نہیں۔ بہرحال تو بلکہ اب تو اتنا ظلم بڑھ گیا کہ اب رسول اللہ کی حدیثوں پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں،
یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے اللہ نے فرمایا تم وہاں گڑ گڑاؤ گے کچھ نہیں ہوگا, تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر کیسے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے آگے مت گڑ گڑاؤ. دیکھو حدیث آ رہی, ان کے آگے مت گڑ گڑاؤ. اگر گڑ گڑانا ہے اللہ فرماتے ہیں میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو, میں تمہارے حالات کو تبدیل کر دوں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اب اسی پر گفتگو این ہوتی ہے. گڑ گڑاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں, راتوں کو فلمیں مت دیکھو, اپنے گناہوں پر رو, اپنے آپ پر رو, آہو بکا کرو. یاد رکھنا کوئی وظیفہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا اللہ کے لیے رونا اہمیت رکھتا ہے. اللہ کے لیے رونا, اس کے رسول کے لیے رونا, کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ وہ عبادت ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اولیاء کی زندگی دیکھو, صحابہ کی زندگی دیکھو, اب تھوڑا اس پہ توجہ کریں. دیکھو سیدنا فاروق اعظم اللہ کے لیے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. آپ جانتے ہیں اتنا روتے تھے. کون ہے یہ فاروق اعظم جن کو دنیا میں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے؟ یہ حضور کے سسر بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا اپنی محفلوں کو عمر کے نام سے زینت دیا کرو. آپ سے پوچھتا وہ کیوں رو رہے تھے؟ وہ کیوں رو رہے تھے؟ آپ کہتے مولانا میرے پیر صاحب مجھے جنت میں لے جائیں گے. واللہ تیرے پیر کی جوتیاں میرے سر اور آنکھوں پر, میں کسی کے پیر کا مخالف نہیں, میں تو ہر سنی پیر کی نالین بردار, ان کا نالین بردار ہوں. لیکن آپ سے کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں مولانا پیر صاحب لے جائیں گے, زنا کر کے بھی, شراب پی کے بھی, جوا کھیل کے بھی, مسجدوں کو ویران کر کے بھی تیرا پیر تجھے جنت میں لے جائے گا. اتنا پاورفل پیر. اور عمر ابن خطاب کا پیر کون؟ نماز کو لانے والا, قرآن کو لانے والا, خدا کا پتہ بتانے والا. وہ اللہ کے خوف سے روئے. اور تو اتنا کہے باز کہ تو کہتے ہیں سٹے کا دھندا کروں گا تو بھی جنت میں جاؤں گا. سن لو, یہ صرف شیطانی وسوسے ہے. اللہ کا فرمان قرآن میں ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا. اور جب اللہ فیصلہ کر لے عذاب دینے کا, کوئی اللہ کا عذاب ٹالنے والا بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ سب شیطانی چکر میں. میرا عقیدہ یہ ہے پیر بخشوائیں گے, علماء بخشوائیں گے. میرا عقیدہ تو یہاں تک ہے کہ کچا بچہ مسلمان کا گر گیا تو وہ بھی بخشوائے, لیکن اس کو بخشوائے گا اس پہ بات ہے. آنکھوں سے پاپ دیکھو, عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالو. تمہاری بیٹیاں بے پردہ گھومے دوپٹوں کو مفلر بنا کر, سیریل بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے دیکھتے ہو شرم نہیں آتی؟ کہتے ہو بیٹیا بھاگ گئی, کیوں نہ بھاگے گی, تو نے تو سیریل بازو میں بٹھا کر کے بھاگنے کا منظر دکھایا. سیدہ فاطمہ کی زندگی کب بتائی تھی؟ ہم نے کب قناعت سکھائی تھی؟ بیٹیاں وہی بھاگتی ہے جن کی تربیت نہیں ہوتی. ورنہ آج بھی مسلمانوں کی ایسی بیٹیاں ہیں 30-30, 35-35 سال کی ہو گئی, ان کے سر کے دوپٹوں کو کسی اجنبی مرد نے بھی نہیں دیکھا. آج بھی ہماری قوم میں ایسی بیٹیاں موجود ہیں. وجہ تربیت. آج تو ہم نے اپنی بیٹیوں کو آوارگی کی راہ پہ خود ڈالا ہے. کوچنگ میں بے پردہ جا رہی ہے, کالج بے پردہ جا رہی ہے, بے حجاب جا رہی ہے. یاد رکھو آگ لگے ایسی ترقی کو جس میں آبرو لٹ جائے. واللہ مسلمان کے لیے آبرو پہلے نمبر پر, ایمان کے بعد, اس کے بعد ساری چیزیں ہیں. حیرت ہے مسلمانوں کہاں ہو, آؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے, اللہ فرماتے گڑ گڑاؤ میری بارگاہ میں, رو میری بارگاہ میں, توبہ کرو. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا, آقا کیا کوئی گنہگار بھی جنت میں جائے گا؟ آقا علیہ السلام سے ام المومنین پوچھی کیا کوئی گنہگار بھی جنت میں جائے گا بے حساب؟ آقا فرماتے ہاں عائشہ, توجہ کرو, ہاں عائشہ میری امت کے کچھ گنہگار ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا, وہ بے حساب جنت میں جائیں گے. گنہگار بے حساب جنت میں جائیں گے. پوچھا امی جان نے, یار سنو وہ کون ہے؟ فرمایا عائشہ جو اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہیں, اللہ ایسے گنہگاروں کو بے حساب جنت عطا فرمائے.
आओ سبحان اللہ आओ اپنی راتوں کو سجاؤ اللہ کے خوف سے, اللہ کی خشیت سے. آؤ اپنے آنکھوں کے اندر آنسو لاؤ اللہ کے خوف سے, مکھی کے سر کے برابر. اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں, اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے. افسوس ہم تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی روتے ہی نہیں, کیونکہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. ہمارا حال تو یہ کہتے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. اب تو قوالوں پر لوگ چل پڑے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو تیری جنت ویران رہے گی. نادان, اللہ کی جنت آج بھی ویران نہیں ہے. تو کیا بات کرتا ہے, علماء سے ہٹا اور کس کی بات تو کر رہا ہے. اللہ کی جنت آج بھی ویران نہیں, اور اس کی جنت کبھی ویران ہو ہی نہیں سکتی. آؤ آؤ توبہ کرو, آؤ پلٹو, گناہوں سے معافی مانگو, رجوع کرو اللہ کی بارگاہ میں. میرے عزیز, میرے نوجوان, آؤ اب اختتامی بات سن لو. اگر پلٹو گے, توبہ کرو گے, تو لوگ کہتے ہیں یار اتنے گناہ کر لیے اب کیا ہوگا. میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے کتنے بھی گناہ کر, اگر تو سچی توبہ کر لے اللہ تجھے معاف کرے گا. اتنے واقعات ہیں تاریخ میں بھرے ہوئے کہ کیسے کیسے پاپیوں نے توبہ کی, کیسے کیسے مجرموں نے توبہ کی, اللہ نے سب کو معاف کیا. آئیے ایک واقعہ جو علامہ عثمان ابن حسن نے, علامہ عثمان ابن حسن نے اپنی کتاب میں لکھا درۃ الناصحین میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. اپنے جوانوں کی خاص توجہ. میرے عزیز, کیسے کیسے لوگ توبہ کرتے ہیں اور کیا سے کیا بن جاتے ہیں. توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے. توبہ ایک ایسی نعمت ہے جو خدا کا محبوب بنا دیتی ہے. توبہ ایسی چیز ہے, محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کہتے ہیں متقی اور تائب یعنی توبہ کرنے والا دونوں کا نام اعمال برابر برابر ہوتا ہے. متقی کا بھی گناہ سے خالی, توبہ کرنے والوں کا بھی گناہوں سے خالی. کسی نے پوچھا وہ کیوں, تو کہا متقی کا اس لیے گناہ سے خالی ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا نہیں, اور تائب کا اس لیے ہوتا ہے گناہ کیا تو تھا مگر توبہ کر لی اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا. آئیے نا میرے بھائیوں, ہم اللہ کے قریب آئیں. میرے عزیز, ہم سب سے دل لگا چکے, کبھی اس کے بھی قریب آ کر کے دیکھیں. وہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, 70 ہی نہیں کروڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. میرے عزیز, جیسے اس کے قہر کی کوئی انتہا نہیں ہے, جیسے اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے, جیسے اس کے شان جباری کی کوئی انتہا نہیں ہے, جیسے اس کے شان ستاری کی کوئی انتہا نہیں ہے, ویسے اس کی محبت کی شان کی بھی تو کوئی انتہا نہیں ہے. وہ ہم سے محبت کرتا ہے. میرے عزیز, اللہ اکبر, ہزاروں کروڑوں مائیں مل کر ایک بچے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی, اس سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. میرے بھائیوں, تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا؟ یاد رکھنا, وہ کہہ چکا, وہ فرما چکا, میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم میرے فرما بردار بنو. فرما بردار بنو گے تو عذاب نہیں دے گا, ڈرو گے تو عذاب نہیں دے گا. سرکشوں کو عذاب دے گا, مجرموں کو عذاب دے گا, بے باکوں کو عذاب دے گا. بے باک نہ بنو, اللہ سے ڈرتے رہو, گناہوں سے توبہ کرتے رہو, معافی طلب کرتے رہو. جانتے ہو اللہ اللہ میرا اللہ کتنا پیار کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ہر رات کے آخری حصے میں, صرف شب برات میں نہیں, صرف شب قدر میں نہیں, ہر رات کے آخری حصے میں روزانہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے, نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے, اور آواز دیتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. کون میرا بندہ ہے گناہ سے معافی مانگنے والا تاکہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کون میرا بندہ ہے روزی طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں؟ کون میرا بندہ ہے اولاد مانگنے والا تاکہ میں اس کو اولاد عطا کروں؟ کون میرا بندہ ہے عزت کا متلاشی تاکہ میں اسے عزت عطا کروں؟ سوچو تو صحیح, حدیث حدیث اکثر کتب میں یہ حدیث موجود ہے. پوچھتا ہوں, اللہ پاک خود پکار کر کے فرما رہا ہے کیا مانگتا ہے مانگ. لیکن افسوس, رات کے آخری پہر میں 3 بجے رات کو گیم دیکھ کھیل کر کے ہم آخری پہر میں سو چکے ہوتے ہیں. ہر مسلمان کے نہیں بلکہ ہر بندے کے دروازے دل پر قدرت دستک دیتی ہے. میرے قریب آ, تو میرے قریب چل کے آئے گا, میری رحمتیں دوڑ کے تیرے پاس آئے گی. اللہ اکبر, اللہ کی ناقدری ہم سے زیادہ کون کر رہا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری,
تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے تھا. سیاسی لیڈر کہے مجھے ووٹ دو میں یہ کام کر کے دوں گا, سب اس کی طرف دوڑ پڑتے ہو, اور اللہ کہہ رہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا. کیوں نہیں آتے اس کی طرف, کیوں سوتے پڑے رہتے ہو؟ یعنی جتنا سیاسی لیڈروں کی بات پہ یقین ہے اتنا بھی اپنے رب کے فرمان پر تم نے توجہ نہیں کی. پھر تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, پھر برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آؤ مسلمانوں, رات کو رونا سیکھ لو, رات کو گڑگڑانا سیکھ لو. ارے سب کے لیے رو کے دیکھا, کبھی رب کے لیے رو کے دیکھو. سب کے آگے گڑگڑا کے دیکھا, کبھی اس کی بارگاہ میں گڑگڑا کے دیکھو. اللہ اکبر. تو جو بات کہنے چلا تھا وہ یہ, علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جوانی دیوانی, جوانی دیوانی, جوانی مستانی, جوانی میں پاگل پن ہوتا ہے, جوانی میں جنون ہوتا ہے, جوانی میں لاؤبالی پن ہوتا ہے, جوانی میں ہوش و حواس جو ہے وہ گناہوں کے حوالے سے بھی جذباتی ہوتے ہیں. جوان جذباتی, جوان کی فطرت ہے جذباتی ہونا. جیسے دودھ کی فطرت ہے آگ نیچے سے ملے تو ابل پڑتا ہے, ویسے جوان کی فطرت یہ ہے کہ جذبات کو مشتعل ہونے میں وقت نہیں لگتا. اور خاص طور پہ دو چیزیں جوان کو زیادہ مشتعل کرتی ہے, ایک تو حسن اور ایک تو عشق. یہ دو چیزیں جو جوان کو مشتعل کرتی. کسی دور کا جوان ہو, کسی زمانے کا جوان ہو, جوان بہرحال جوان ہوتا ہے. اب آئیں, علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے شاید ہزاروں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے کئی جوانوں کی یہی داستان ہو, ان کی یہی داستان ہو سکتا ہے. اللہ اللہ. عثمان ابن حسن کہتے ہیں حسن نام کا ایک جوان تھا, حسن نام کا ایک جوان تھا. جوانی کی شروعات تھی, ابھی جوانی کا اٹھان تھا, چہرے پہ داڑھی کے پورے بال بھی نہیں نکلے تھے. گھر والوں نے کہا حسن جاؤ اور بازار جا کر کے کچھ خرید کر کے لاؤ. کہتے ہیں حسن بازار گئے, جوان تھے, ابتدائی جوانی تھی, جوانی کی شروعات تھی. حسن گئے اور جا کر کے کیا دیکھا, ایک بہت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی, وہ بھی کوئی سودا لینے کے لیے آئی. پھر وہ جوان نے دیکھا, آنکھیں چار ہوئی. جب آنکھیں چار ہوئی تو اس جوان حسن نے ہنس کے کہا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے, کتنی حسین ہے, کتنی جمیل ہے تو. وہ لڑکی تھی آج کل کی بیٹیوں کی طرح نہیں کہ حسن کی تعریف سن کر گردن کو جھرجھری دیتی اور گھمنڈ کرتی, نہیں, وہ اس دور کی بیٹی تھی. ابھی خیر القرون ختم نہیں ہوا تھا, ابھی خیر القرون ختم نہیں. رسول اللہ کا ظاہری دور ابھی وصال تو فرمایا تھا, لیکن ابھی بھی بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے. اس دور کی بات ہے. اس دور میں پرورش قرآن و سنت کے سائے میں, قناعت کے سائے میں, کردار سیدہ زہرا کے سائے میں, کردار خدیجۃ الکبریٰ کے سائے میں, کردار عائشہ صدیقہ کے سائے میں اس وقت پرورش ہو رہی تھی. جیسی لڑکی نے اپنے حسن کی تعریف سنی, کتنی خوبصورت ہے لڑکی تو, اس لڑکی نے فوراً کہا اے لڑکے, اے لڑکے, اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر. حسن کہتے ہیں میں اس کے حسن میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس جملے کا اثر بھی میرے دل پہ نہیں. حسن میں اتنا ڈوب ہی گیا تھا کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ کیا رہی ہے. میں نے کہا تو کتنی خوبصورت. اور ایک بات, اللہ سے ڈرو. اسی بزرگ کا ایک جملہ یاد رکھنا, لذت کے لیے گناہ مت کرو, لذت کے لیے گناہ مت کرو. لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. لذت مٹنے والی ہے, گناہ نہیں مٹنے والا. جب تنہائیوں میں دل چاہے گناہ کرنے کو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے. اور سن لو, جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے اللہ اس کی عبادتوں کو بھی رد کرے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, عاقبت تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہو, آخرت میں تنہائیوں کے اندر پاپ کر رہے ہو. اپنی تنہائی کیسے خود سوچو.